کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا، کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ام الحسنین سیدہ کونین کے ساتھ عامر زیدی آپ کے حاضر خدمت۔ اللہ رے فاطمہ کی بزرگی زہ شرف، بابا ملا تو فخر رسولہ نما سلف، شوہر ملا امیر عرب اور شہ نجف، اللہ نے حسین و حسن سے دیے خلف، دونوں امام خلق کے حاجت روا ہوئے، مشکل کشا کے بیٹے بھی مشکل کشا ہوئے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں دنیائے اسلام کی جانی پہچانی اور ادبی گھرانے سے تعلق رکھنے والی شخصیات جناب مولانا سید اسد رضا بخاری صاحب اور خطیب اہل بیت جناب سید منظر نقوی صاحب، اور منقبت خواہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سید علی ارسلان زیدی صاحب۔ میں تہہ دل سے آپ احباب کا ممنون ہوں کہ آپ نے شفقت فرمائی، تشریف لائے اور ہمارے پروگرام کی زینت کا باعث بنے۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز مولانا صاحب آپ سے کرنا چاہوں گا۔ آج کل کے دور میں جو ہمارا معاشرہ ہے، اس میں بالخصوص خواتین کے حوالے سے جو صورتحال ہے، یعنی عورت اس انداز سے نمایاں نہیں ہو رہی معاشرے میں جیسا کہ اس کو ہونا چاہیے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ وقت اور حالات کے دھارے کے تحت وقت کو گزار رہی، جبکہ ہمارے سامنے ہمارے جناب رسول خدا کی صاحبزادی آپ کی دختر جناب فاطمہ زہرا جیسی شخصیت ایک نمونے کے طور پر ہمارے سامنے موجود ہے۔ دراصل میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس دور کی عورت ہو یا مرد، ہم بنیادی طور پر یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا حقیقی چہرہ کیا ہے، اور اس حقیقی چہرے کو کس طرح سے دریافت کیا جا سکتا ہے۔ آپ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ جناب سیدہ کونین صلوات اللہ علیہا کے حوالے سے آج اس پروگرام میں شرف گفتگو حاصل ہو رہا ہے۔ جناب سیدہ کونین کی ذات والا صفات وہ مجمع فضائل ذات گرامی ہے کہ جس کی طرف نگاہ کریں تو معانی و مفاہیم کی دھنک رنگ کہکشائیں افق افکار پر اترنے لگتی ہیں۔ انسان حیرت زدہ ہو جاتا ہے کس حوالے سے گفتگو کرے، اور پھر جتنے حوالے بھی ہمارے پاس ہیں ان پر اپنی طرف سے سیر حاصل گفتگو کرنے کے بعد بھی انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ گفتگو تشنا رہ گئی، اور تشنہ تفہیم تو نہیں رہی، لیکن جو جناب سیدہ کونین کی ذات والا صفات ہے اس کے حوالے سے ہم اس کا عشر اشیر بھی وہ حق ادا نہیں کر پائے جو جناب سیدہ کونین کے حوالے سے گفتگو ہونا چاہیے تھی۔ جناب سیدہ کونین عصمتوں کے حصار میں گھری ہوئی وہ ذات ہے کہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ خالق کائنات نے اپنی مشیت سے انسانیت کو جو تہذیب، جو تمدن، جو علم، جو زندگی کی راہ و روش عطا کرنا چاہی، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے، اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہہ کر آپ کو انسانیت کے لیے رول ماڈل قرار دیا گیا، تو اس حوالے سے وہ گھر جو اسلامی ثقافت اور انسانی ثقافت اور عالمی ثقافت کا مرکز و محور قرار دیا گیا، اس کا مرکز و محور جناب سیدہ کونین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اب جب آپ خواتین کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ اسلام نے اس عرصۂ گیتی پہ قدم رکھا
اور اس وقت صورتحال کیا تھی کہ قرآن کریم نے اس چیز کو بیان کیا، اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، لوگ آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، کنتم علی شفا حفرۃ من النار، اسلام آیا اور پھر کیا ہوا کہ تاریکیاں کافور ہونے لگیں، انسانی زندگی پر بدبختیوں کے منحوس سائے جو چھائے ہوئے تھے وہ رخت سفر باندھنے لگے، دلوں پر چڑھے ہوئے زنگ اترنے اور دماغوں کے قفل کھلنے لگے، غلامی کی زنجیریں ٹوٹنے لگیں، یضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فریضہ منصبی تھا کہ وہ لوگوں کو جہالت کی زنجیروں سے اور معاشرے میں جو لوگوں کے اوپر بندشیں لگی ہوئی ہیں، شاہراہ کمال پر سفر کرنے میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کریں۔ تو اس طریقے سے پیغمبر اکرم نے نفرت کے خارزاروں کو محبت کے چمنزاروں میں تبدیل کر کے سبحان اللہ، کل مسلم اخوہ کہہ کر ایک عالمی معاشرہ تشکیل دیا۔ اب ہم بیٹھے ہیں جناب سیدہ کونین کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ کل مسلم اخوہ سے ایک فراتر، گستردہ تر، وسیع تر معاشرہ پیغمبر اکرم نے یہ کہہ کے قائم کیا کہ الخلق عیال اللہ فاحبہم انفعہم لعیالہ۔ اب دین و مذہب اس کی بندشوں سے آگے انسانیت، خالق کائنات کی تخلیق ہے، اشرف المخلوقات ہے انسان، دین و مذہب کے دائرے سے آگے بڑھ کر کہا کہ انسانیت الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، فاحبہم انفعہم لعیالہ، خالق کائنات کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ترین شخص وہ ہے جو اس کے کنبے کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہو۔ اب ان حوالوں سے جب آپ دیکھتے ہیں تو جناب سیدہ کونین اس ثقافت، اسلامی ثقافت، اور جب میں سوچتا ہوں تو مجھے کہنے میں ذرہ بھر دشواری پیش نہیں آتی کہ جو لوگ جناب سیدہ کونین کو ایک رول ماڈل شخصیت کے طور پر قبول کر نہیں سکے، وہ ثقافت کے معنی سے آشنائی نہیں ہے کہ اسلامی ثقافت ہوتی کیا ہے۔ کیا بات! اسلامی ثقافت وہ ہے جو سیدہ کونین کے گھر سے چلی، اور اس حوالے سے کہہ دوں بڑی جرأت کے ساتھ کہ اس ثقافت کے وارث اور امین ہم لوگ ہیں جو سیدہ کونین کی دہلیز سے جڑے ہوئے لوگ ہیں۔ سبحان اللہ۔ ثقافت کیا ہے؟ کسی معاشرے کے تہذیبی رنگوں کے مجموعے کو ثقافت کہتے ہیں، بے شک، اور اس معاشرے کی ثقافت، اس میں اقتصادی حالات، موسمی حالات اور بہت سارے عوامل ایک دوسرے کے ساتھ دخیل ہو کر باہمی تعامل سے ایک قوم کی ثقافت کو تشکیل دیتے ہیں۔ اب یہ جو ہماری کربلائی ثقافت ہے یہ کہاں سے نمودار ہوئی ہے؟ نسیم کربلا مرقد جناب سید الشہداء کو چوم کر اور پرچم حضرت عباس با وفا کو چھو کر جب عالم سفر کرتی ہے تو دنیا کے پاکیزہ، نجیب، شریف اور زندہ ضمیر انسانوں کے رگو پے میں جمال شہادت کی روشنیوں کے ساتھ آمیختہ ہو کر اتر کر تشکیل کردار کے مرحلے کو انجام دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ چیز کہاں سے ملی؟ یہ آغوش جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سے، اور جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا کا تعارف اسی طرح سے کروایا گیا کہ اگر ہم جناب سیدہ کونین کے تعارف پر ہی آج گفتگو کریں تو یہ پروگرام اسی پر تمام ہو جائے گا۔ اور یہ دیکھیں جب آپ گفتگو کرتے ہیں خواتین کے اعتبار سے تو خواتین انسانی آبادی کا نصف تو ہے، جی بالکل، اور پیغمبر اکرم جو اسوہ کاملہ ہیں کائنات کے لیے، ہمارے علماء نے اس چیز کو بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مردوں کے لیے تو اسوہ کاملہ ہیں، عورتوں کے لیے اسوہ کاملہ کیسے ہیں؟ وہ ایسے کہ جناب سیدہ طاہرہ کے کردار کو منظم کیا جائے خاتمیت کے ساتھ، جناب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار و عمل کے ساتھ، تو جب وہ منظم ہو جاتا ہے تو آقا کی ذات ساری کائنات کے لیے اسوہ کاملہ قرار پاتی ہے۔ اور اس لحاظ سے دیکھا جائے تو مکمل نبوت یعنی ذریعہ ختمیت، ذریعہ تکمیل ختم نبوت جناب سیدہ طاہرہ کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جناب سیدہ طاہرہ کی ذات وہ ہے کہ وہ جب ہم ثقافت کے حوالے سے گفتگو کرنے لگے تھے تو ڈاکٹر اقبال نے کہا مزرعہ تسلیم را حاصل بطول، مادراں را اسوہ کامل بطول۔ جناب سیدہ اسوہ کاملہ ہیں خواتین کے لیے، اور علامہ اقبال کی نظر ایسے جناب سیدہ طاہرہ پر نہیں گئی ہے، انہوں نے کہا کہ خواتین اسلام کو خطاب کرتے ہوئے کہ فطرت تو جذبہ دارت بلند، چشم ہوش از اسوہ زہرا مبند،
یہ دیکھیں ثقافت ملی ہے، کیا بات ہے. اور اس ثقافت کو جب تک اپنے رگو پے میں پر نافذ نہیں کریں گی خواتین تو اس وقت تک وہ نجات کی منزل تک اور سعادت کی منزل تک نہیں پہنچ سکتے. چشمے ہوش از اسوائے زہرا مبند، اور پھر یہ کہ موسم پیشین بے گلزار آورد، شاخ تو حسینی بے بار آورد. جب تو سیدہ فاطمہ تو زہرا کے نقش قدم پر چلے گی تو پھر حسینی پھول کھلیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر اس نخل سرسبز پر وہ جو ثمرات ملیں گے وہ کربلائی ہوں گے، کیا بات. وہ مولائی ہوں گے. تو جناب سیدہ فاطمہ تو زہرا کی ذات ایسی ہے کہ اگر ان کی اسوہ طاہرہ کو، اس اسوہ کاملہ کی اس جز کو اگر الگ کر دیا جائے تو کسی کے پاس وہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ اسلام کی ثقافت کا امین ہے، اسلام کی تہذیب سے واقف ہے، اور اسلام کے صحیح راستے پر صحیح معنی میں وہ چلنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ و تیار کر سکتا ہے. منظر نقوی صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں یہ بات کہ جو ہمارا معاشرہ، یہ دنیا، آج کی جدید دنیا ترقی کر رہی ہے، ماشاءاللہ خوب ترقی کی مناظر دیکھ رہی ہے، لیکن ہم رشتوں کے معاملے میں کمزور کچھ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں یا محسوس کر رہے ہیں. کیا ایسا ہے؟ لیکن پوچھنا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی جو ذات ہے، آپ کتنی کامیاب بیٹی ہیں، آپ کتنی کامیاب زوجہ ہیں، آپ کتنی کامیاب ماں ہیں. ان رشتوں کے حوالے سے آپ کچھ ارشاد فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عامر عزیز صاحب، مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھ کم سخن طالب علم کو اپنے اس پروگرام میں مدعو کیا، اور باعث سعادت ہے میرے لیے کہ قبلہ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، اور جس خوبصورت انداز میں انہوں نے ابھی موتیوں میں، لفظوں میں اس فخر کائنات کا ذکر کیا ہے، یقیناً اس شہزادی کونین کے لیے ہماری حیات کم ہے کہ ہم ان کے فضائل بیان کر سکیں. یقین. اور آغا نے بہت خوبصورت بات کہی کہ عیال کا مرکز ہے سید النساء العالمین. ایک وہ نمونہ ہے کہ جسے ہم اگر دیکھتے ہیں تو صادقین کا رنگ دکھائی دیتا ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. قرآن جہاں الحمد میں ہم سے کہتا ہے کہ صراط مستقیم راستہ ہے ان کا جن پر ہم نے انعام کیا، وہاں ہمیں معنی انعام بھی عطا کرتا ہے کہ نعمت اور انعام کسے کہتے ہیں. سبحان اللہ. اور اگر آپ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں دیکھیں تو ریپیٹیشن بھی دکھائی دیتی ہے. اے بنی اسرائیل، ذکر کرو ہماری نعمت کا، وہ نعمت جس ہم نے تمہیں عطا کی. اور وہ نعمت کیا ہے؟ ہم نے تمہیں عالمین پر فضیلت دی. پتہ چلا کہ اللہ نے نعمت کو فضیلت قرار دیا، اور پھر آپ فضیلت تلاش کیجئے کہ اللہ نے فضیلت کسے دی ہے کائنات میں، اور آپ اس گھر تک پہنچ جائیں گے جس گھر کو خاتم النبیین کا گھر کہتے ہیں. ہم اس اہل بیت تک پہنچ جائیں گے جس کے لیے قرآن وعدہ کرتا ہے کہ اس کو رجس نہیں چھو سکتا. واہ واہ. جس کی طرف قرآن اشارہ کرتا ہے تمام عالم اسلام کو اگر آپ دیکھیں، انسانیت کو اللہ نے پیدا کیا اور پیدا کرنے کا سبب بھی بیان کیا. نہیں پیدا کیا میں نے جن و بشر کو مگر عبادت کے لیے. غلطی کہاں ہو رہی ہے؟ ہم عبادت تلاش کر رہے ہیں اپنے اپنے کلیسا، مندر اور مسجد میں، مگر خالق مسلمانوں سے نہیں، صاحبان ایمان سے نہیں، کسی ایک نوع سے نہیں، تمام نوع انسانی سے بات کر رہا ہے. اے انسانوں، عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ. اب آپ سلیبس سمجھنے کی کوشش کریں. اب آپ اس دروازے پر پہنچ گئے ہیں جس کو اللہ نے خاتم النبیین کا گھرانہ قرار دیا، طاہر قرار دیا، ہر رچ سے پاک قرار دیا، اور اس کے بعد انسانوں کی تخلیق کا سبب بیان کیا کہ میں نے انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا. مگر پھر آپ میننگ آف عبادت کو تلاش کرنے جائیں کہ اللہ نے عبادت میں حقوق العباد بھی رکھیں، حقوق اللہ بھی رکھیں، اور اس معاشرے کے اندر اللہ اپنے حق کو کسی وقت معاف کر دیتا. آغا تشریف رکھتے ہیں، عبادات واجب ہیں. انسان روزے کی کیفیت میں ہو، نماز پڑھ رہا ہو، اور کوئی بچہ ڈوب رہا ہو اور ڈوبنے والا آپ کو آواز دے، آغا سے میں اس کی تائید لوں گا کہ یقیناً اگر میں روزے سے بھی ہوں اور روزے کی آخری پہر میں ہوں کہ میری عبادت ابھی مکمل ہونے والی ہے اور اس بچے کی آواز سنائی دے، مجھے شریعت حکم دیتی ہے کہ میں اس کی فکر نہ کروں کہ میں روزے سے ہوں، حالت نماز میں ہوں،
جیسے ہی اس بچے نے مجھے آواز دی مجھ پر واجب ہو گیا کہ میں اس کی استعانت کے لیے کودوں، مدد کروں۔ یہ انسانیت کا وہ جو اتحاد المسلمین کا سفر ہے اس کو بھی پیش نگاہ رکھتے ہوئے بات کر رہا ہوں کہ انسان پہلے انسان ہوں، ہم اس عیال میں آ جائیں جس کی طرف آغا نے اشارہ کیا کہ ہم ابھی ان گروہوں میں تقسیم ہوئے ہیں جہاں ہم اس جگہ نہیں آئے جہاں پروردگار نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سبحان اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور گروہ میں تقسیم نہ ہو جاؤ۔ یعنی ایک رسی ایسی ہے جو عیال سے بھی بلند ہے، جسے تھامنے کے بعد پھر میرا صلبی رشتہ نہیں رہتا، وہ حقیقی میننگز آ جاتے ہیں جسے خالق نے مجھ سے طلب کیا ہے۔ میرا سلیبس کیا ہے؟ عبادت، اور عبادت میں چھپا ہوا کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ہمارا تقویٰ کیا ہے؟ کہ ہم صادقین کے ساتھ ہوں، اور ہماری عبادت کا سبب کیا ہے؟ تاکہ ہم میں تقویٰ پیدا ہو جائے۔ واجب عبادت واجب کیوں گئی؟ تقویٰ پیدا ہو۔ اور وہ جو بچہ ڈوب رہا ہے، میں اپنی نماز پڑھتا رہوں، کیا میری نماز ہو جائے گی؟ پروردگار نے جہاں ہمیں سلیبس بتایا، ہمارا مقصد تخلیق بتایا، اس کو سمیٹ کر جہاں جمع کیا وہ ہے کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی تمہارا ربط ان کے ساتھ ہو جن کے راستے کو میں نے صراط مستقیم قرار دیا، سبحان جن کو میں نے اپنی رسی قرار دیا، جو ہمارے دین کا منبع ہے۔ اور اسی لیے میں نے عبادت کی میننگز بیان کر رہا تھا کہ انسان ڈوب رہا ہے، مسلمان اپنی عبادت بھی نہیں کر سکتا جب تک کہ انسانیت کو نہ بچائے۔ کہیں اجازت نہیں ہے کہ آپ ایسی عبادت میں مشغول ہوں کہ ڈوبنے والے کو ڈوبنے دیں۔ یعنی انسانیت اور اسلام کا پہلا کام تو یہ ہے کہ انسانیت کو خسارے سے نکالے، ڈوبنے سے بچائے۔ اور یہ 10 ہمیں انہوں نے دیا جنہیں اللہ کے رسول نے کشتی نوح سے نسبت دی ہے۔ سبحان جیسے کشتی نوح میں بیٹھے بغیر کوئی نہیں بچ سکا، ایسے ہی کوئی بھی نہیں بچ سکتا اور فلاح پا سکتا جب تک کہ ربط آل محمد ثابت نہ کرے۔ سبحان اللہ۔ اور اب اگر صادقین کی تلاش کرنے جائیں گے کہ صادقین کسے کہا، تو عزیزان محترم جہاں قرآن میں بے شمار آیات ہیں، ہم نے صدق بھیجا، اس کے ساتھ مصدق ہے جو اس کی تصدیق کرنے والا ہے، اس جماعت کو بھی صادق قرار دیا۔ اسی قرآن نے آپ کو مقام مباہلے میں بھی ایک صادقین کی جماعت دکھائی، جہاں جناب عیسیٰ کے بارے میں بحث ہو رہی ہے، اور بحث پر جب رسالت اور ولایت کے تمام تر دلائل کے باوجود قبول نہیں کیا جاتا، یعنی علم آ گیا، دلائل آ گئے، مگر اس کے بعد بھی عیسائی نصرانی اس بات پر بضد ہیں کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، تو اس مقام پر اس شخصیت کا جہاں ابھی ذکر ہوا، جس کا آج آپ یوم بھی منا رہے ہیں، اس شخصیت نے دروازے سے قدم باہر نکالا۔ گویا جب تک عورت گھر میں ہے، گھر کی زینت ہے، اور جب ناگزیر ضرورت بن جائے اسلام کی اور جھوٹوں پہ لعنت کرنے کا محل ہو، تو میری شہزادی اس کے ساتھ مباہلے کے میدان میں آئی، جو صادقین کی جماعت کا وہ فرد ہیں جن کی نظیر کوئی نہیں ہے۔ ذات رسالت مآب ہیں، میرے مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، اور حسنین ہیں، اور آپ نے اس ام الحسنین اور سیدہ کونین کا ذکر کیا کہ جس پروگرام کو آپ نے سجا کر یقیناً صادقین کی پہچان کروائی ہے، اور مباہلے میں یہی وہ شہزادی ہے جو باوجود اس کے کہ حجاب میں ہے، حجاب میں آنے کے بعد بھی جو اسلام پہچنوا دے اور جھوٹوں پر لعنت ثابت کر دے۔ کمال ہے اس شخصیت کا جس نے صرف میدان مباہلہ میں قدم رکھا مگر جھوٹا پہ سامنے ٹھہرا نہیں۔ اس نے لعنت سے بچنے کے لیے انہیں قبول کیا نہ کیا، مگر یہ مان لیا کہ یہ تو وہ ہیں کہ اگر اشارہ کریں تو پہاڑ اپنے محل کو چھوڑ دیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی صادقین کا ایسا تعارف جو صرف کہہ نہیں ہے، بلکہ جن کے لیے قرآن کہہ رہا ہے یہ کچھ نہیں چاہتے مگر وہ جو خدا چاہتا ہے۔ سبحان یعنی شہزادی اپنا تعارف بیان کر رہی ہے، اپنے گھر کا تعارف بیان کر رہی ہے کہ میں وہ جماعت ہوں، وہ قبیلہ ہوں کہ جس کے ساتھ چلو گے تو صادق تسلیم ہو جاؤ گے، ورنہ تمہارا کوئی چہرہ نہیں ہے جو ہمیں چھوڑ کر آپ سفر کر سکے۔ سیدہ وہ انمول گوہر ہے جو بارگاہ رسالت میں ایک طرف رسول کی بیٹی ہے، مباہلہ کے میدان میں رسول کی بیٹی بن کر آئی ہیں، ایک طرف علی کی زوجہ ہے اور دوسری طرف حسنین کی ماں ہے۔ بے شک۔ یعنی تمام رشتوں کا وہ انمول تعارف جو مباہلے میں میری شہزادی نے کرایا ہے، وہ آج آپ دیکھ لیں کہ ڈائریکٹ ریلیشن جو عورت کا کسی مرد کے ساتھ ہو سکتا ہے وہ یا ماں ہے یا بیٹی ہے یا پھر زوجہ ہے۔ اور اس پورے رشتوں کو جس
شان اور بان کے ساتھ شہزادی کونین نے نبھایا، اسے تاریخ اسلام دیکھے، پرکھے اور پھر پہچانے کہ کیا مرتبہ اور کیا تعارف ہے شہزادی کونین کا، جسے ہم فالو کر کر بقا کی منزل پر جا سکتے ہیں۔ ارسلان زیدی ہمارے ساتھ موجود ہیں، سبحان یہ اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں بحضور جناب سیدہ طاہرہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جزاک اللہ۔ چاند سورج جسے کہتی ہے یہ دنیا زہرا، چاند سورج جسے کہتی ہے یہ دنیا زہرا، اصل میں ہے یہ تیرے نور کا صدقہ زہرا، چاند سورج جسے کہتی ہے یہ دنیا زہرا، آج بھی دیتی ہے آواز حدیث قدسی، آج بھی دیتی ہے آواز حدیث قدسی، تم نہیں ہوتی تو کچھ بھی نہیں ہوتا زہرا، چاند سورج جسے کہتی ہے یہ دنیا زہرا، اس لیے میں ابھی تمہیں کہتے ہیں نبی، اس لیے میں ابھی تمہیں کہتے ہیں نبی، تم نے آغوش میں حسنین کو پالا زہرا، چاند سورج جسے کہتی ہے یہ دنیا زہرا، راز کے کونوں مکافات ہے خیبر ہے مگر، راز کے کونوں مکافات ہے خیبر ہے مگر، مٹھیوں میں ہے تیری رزق علی کا زہرا، چاند سورج جسے کہتی ہے یہ دنیا زہرا، سورہ دہر نے یہ بات بھی ثابت کر دی، سورہ دہر نے یہ بات بھی ثابت کر دی، تیرے فاقے سے بھی ہوتا ہے
اتفاقا زہرا چاند سورج جسے کہتی ہے یہ دنیا زہرا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، خوب آپ نے پڑھا. مولانا صاحب، عبادت کے بارے میں آپ جناب سیدہ کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے. جناب سیدہ کونین سلام اللہ علیہ کی عبادت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میری بیٹی فاطمہ مصلی عبادت پر کھڑی ہوتی ہے تو اس کی پیشانی سے ایسا نور ساطع ہوتا ہے کہ اہل آسمان کو اس طرح نظر آتا ہے جیسے اہل زمین کو ستارے نظر آتے ہیں. سبحان اللہ. اور ملائکہ میری بیٹی فاطمہ الزہرا کو ایسے ہی خطاب کرتے ہیں جیسے مریم بنت عمران کو خطاب کرتے تھے. وہ سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا فاطمہ ان اللہ اصطفیٰ کے و طہرا کے بصطفیٰ کے علی نساء العالمین. اور اس کے بعد فرمایا بنتی فاطمہ سیدۃ نساء العالمین. سبحان اللہ. میری بیٹی فاطمہ عالمین کی عورتوں کی سردار ہے. بے شک. صحابہ کرام جو بارگاہ نبوت کے طالب علم تھے انہوں نے کہا کہ یہ سیدہ نساء عالمین تو جناب مریم بنت عمران کا لقب ہے. آقا نے فرمایا کانت سیدۃ نساء العالمین فی زمانہا. مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھی. و بنتی فاطمہ یا سیدۃ نساء العالمین من الاولین الی الاخرین. سبحان اللہ. میری بیٹی فاطمہ الزہرا عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں اولین سے لے کے آخرین تک. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ آپ کا لقب زہرا کیوں ہے تو آپ نے فرمایا اس لیے کہ اہل آسمان اس طریقے سے اس نور کو دیکھتے ہیں کما جیسے اہل ارض کما ینظرون اہل الارض کواکب اہل السماء، جیسے اہل ارض آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہیں ایسے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کے نور کو دیکھتے ہیں. تو اس نور کے حالے میں آپ نے ایک سوال کیا تھا اور اس سے شاید میری توجہ ہٹ گئی یا قبلہ کی توجہ ہٹی اور وہ جناب فضہ کی بات ہو. فضہ وہ ہیں جنہوں نے تہجد کی نمازیں سیدہ کونین کے ساتھ پڑھی، کیا بات، جنہوں نے جناب سیدہ کونین کے انفاس کو اپنے اندر جذب کیا ہے. اور پھر یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ وہ سیدہ عالمین کے گھر میں ہیں لیکن جو مناظر وہ دیکھتی ہیں، وہ سرور کونین تشریف لاتے ہیں، آقا کو سلام کرتی ہیں، کہتی ہیں آقا میں یہاں کیا دیکھ رہی ہوں کہ سیدہ عالم روزے سے تھیں اور چکی پیس رہی تھیں اور حسنین کا جھولا بھی جھلا رہی تھیں. تھوڑی دیر کے بعد میں آئی تو میں نے دیکھا سیدہ عالم دیوار سے ٹیک لگائے سو رہی ہیں، چکی بھی چل رہی ہے، حسنین کا جھولا بھی کوئی نادیدہ ہاتھ جھلا رہا ہے اور تسبیح بھی گردش کر رہی ہے. سبحان. سرور کائنات فرماتے ہیں اے فضہ یہ جبریل و میکائیل ہیں جو حسنین کا جھولا جھلاتے ہیں. یہ تسبیح امر پروردگار سے خالق کائنات کو سیدہ کی تسبیح کا رکنا گوارا نہیں. میری بیٹی فاطمہ روزے سے تھی، خالق کائنات نے چاہا کہ یہ تھوڑی دیر آرام کر لے تو کام رکا نہیں، چکی چل رہی ہے، جبریل و میکائیل چلا رہے ہیں، حسنین کا جھولا جھلا رہے ہیں، تسبیح گردش کر رہی ہے. تو جس کی تسبیح ایسے گردش کرے، سبحان اللہ، جس کی عبادت کا منظر یہ ہو، وہ مجھے شعر یاد آ رہا تھا، پھر درمیان میں اس وقت بولنے کا مناسب نہیں ہوتا تھا، بسم اللہ ہو جاتی ہے. جگر گوشائے مصطفیٰ فاطمہ ہیں، خدیجہ کے دل کی دعا فاطمہ ہے. کیا بات، طہارت مسلم ہے مریم کی لیکن وہ ہے ابتدا انتہا فاطمہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. فاطمہ تو زہرا انتہا فاطمہ. جزاک اللہ. جناب فضہ کے حوالے سے منظر نقوی صاحب آپ اس پہلو پہ کیا روشنی ڈالیں؟ بی بی کا ظاہری نزول جو اس دنیا میں ہے وہ بعثت کے 5ویں برس میں، اور میری شہزادی کی رخصتی 2 ہجری میں، اور پھر 7ویں ہجری وہ منزل ہے جہاں جناب فضہ قدم بسی کرتی ہیں، بارگاہ سیدہ میں قدم بوسی فرماتی ہیں اور ذات رسالت معاب عطا کرتے ہیں شہزادی کونین کو. اور یہ 7 ہجری ہے جو سیدہ کے آنگن میں وہ کلی بھی کھلی ہے جسے تاریخ میں بعد میں ثانی زہرا کا لقب. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی اگر آپ دیکھیں تو 7 ہجری 2 ہستیاں خانہ سیدہ میں داخل ہوتی ہیں، ایک کنیز کی صورت میں
اور دوسری بیٹی کی صورت میں. واہ واہ. مگر شہزادی کونین نے اتنی خوبصورت انداز میں پرورش کی ہے بیٹی کی بھی، اور اتنی خوبصورت توجہ دلوائی ہے جناب فضہ کی اتباع کی طرف کہ ایک ہی وقت میں 2 بہنیں خانہ بطول میں پلتے ہوئے دیکھتا ہوں. ایک وہ جسے رسول کی بیٹی نے اپنی بہن بنا کے رکھا، کہ ایک دن آپ خود کام کرتی ہیں اور دوسرے دن جناب فضہ سر انجام دیتی ہیں. شہزادی کونین نے آقا اور کنیز کے فرق کو بھی مٹا کر دکھایا. جو خود کھاؤ، جو خود پسند کرتے ہو، اپنے غلام اور کنیز کے لیے بھی رکھو. یہی سبب ہے کہ سورہ دہر میں بھی شامل ہیں وہ روٹیاں جو جناب فضہ کی روٹیاں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ اسی گھر میں جناب ثانیہ زہرا پلی بڑی، اور وہ ثمر دکھائی دیا کہ وہ فضہ جو بعد رحلت سیدہ جناب ثانیہ زہرا کے ساتھ سفر کر رہی ہیں، وہ اس قرآن سے کلام کرتی دکھائی دیتی ہیں جس کلام کو میری شہزادی کونین نے اپنے گھر میں تعلیم کیا. سبحان اللہ. یعنی اپنی زبان بھول جائیں، اپنی ثقافت بھول جائے، اس کنیز کی کیا شان ہوگی جو اس اثر میں دکھائی دیتی ہے کہ جہاں 3-4 سال یعنی 7 ہجری سے لے کر 11 ہجری میری شہزادی کونین کی رحلت کا سال ہے، ظاہری رحلت کا سال. 4 سال کے اندر وہ انمول خزینہ ہے کہ جو پھر نصرت دین کرتی دکھائی دیتی ہے، نصرت امام مظلوم کرتی دکھائی دیتی ہے، کربلا کے اسیروں میں ہے، اور اس ثانیہ زہرا کی سپر بنی ہوئی ہے کہ جس نے اس گھر میں یہ دیکھا تھا کہ ذات رسالت مآب کربلا کے بارے میں بہت پہلے بتا چکے تھے کہ کربلا نمودار ہوگی اور یہ منصب شہادت امام مظلوم پائیں گے. اور جناب فضہ نے اسی سرمایہ کی حفاظت کے لیے اپنی زندگی مانگی. یہاں میں عالم اسلام کو توجہ دلانا کرتا ہوں کہ ایک طبقہ وہ ہے جو جنت کی ہرس میں چل رہا ہے، اور جب جنت کی ہرس میں چلتا ہے تو صراط سے بہک جاتا ہے. مگر اس شہزادی کی کنیز نے یہ مسئلہ بھی حل کر دیا کہ کونوا مع الصادقین کا سبق جو یاد رکھتا ہے وہ جنت میں نہیں بلکہ جنت اس کی تمنا کرتی دکھائی دیتی ہے. سبحان اللہ. اور آپ دیکھیں کہ رحلت رسول کی منزل پر جب رسول دنیا سے جا رہے ہیں تو جہاں پنجتن موجود ہیں وہاں جناب فضہ بھی کھڑی ہوئی ہیں، تشریف فرما ہے. ذات رسالت مآب نے پوچھا فضہ تم نے میری بیٹی کی بہت خدمت کی ہے، میں اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تم کچھ خواہش کرو اور میں تمہاری خواہش کو پورا کروں. آج عالم اسلام ذرا توجہ کرے کہ کنیز کیا مانگ رہی تھی اور اسے کیا ملا، اور ہم کس سفر پہ چلے ہوئے ہیں کہ ہم جنت کے حریث بنے ہیں. کاش فضہ اس دن جنت مانگتی تو میں کہتا کہ شاید جنت طلب کرنا ہماری جستجو ہے، ہمارا راستہ ہے. مگر فضہ نے کیا مانگا؟ ذات رسالت مآب سے دوبارہ جوانی مانگی، اپنی عمر کا طول طلب کیا کہ طولانی عمر عطا ہو. ذات رسالت مآب نے پوچھا فضہ کیوں چاہتی ہو کہ طول عمر ملے؟ کہا میں نے جب سے آنکھ کھولی ہے، جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں، میں نے کربلا کو سنا ہے، اور میری شہزادی نے سوال کیا تھا کہ بابا جب حسین پر یہ منزل شہادت آئے گی آپ ہوں گے، علی ہوں گے، میں ہوں گی یا حسن ہوں گے؟ آپ نے کہا کوئی نہیں ہوگا. لہٰذا میں چاہتی ہوں کہ جب حسین کربلا کے بن میں تنہا ہو تو میں ام الحسنین اس منزل پر ام الحسنین کی جگہ اس خلا کو بھی پورا کروں اور اس کی سپر بنوں جسے ثانیہ زہرا کہہ کر کربلا کے بن میں ہم نے دیکھا. اور شہزادی کونین نے زندگی مانگی اور ذات رسالت مآب نے زندگی دی. اور عجیب منظر تھا دربار شام کا کہ جب کوڑے برسائے جا رہے ہیں اور یزید حالت نشے میں چاہتا ہے کہ ثانیہ زہرا سے کلام کرے اور چاہتا ہے کہ آگے سے ہٹائیں، تو جناب فضہ سپر بن کے کھڑی ہوئی ہیں. اور جب جناب فضہ کو شہزادی نے کہا کہ مادر گرامی میرے سامنے سے ہٹ جائیں، اب یہ دربار شام کا عجیب جملہ ہے جو فضہ نے تاریخ کے مورخ کو بھی اس طرف متوجہ کیا کہ مجھے ماں بھی کہتی ہو اور آگے سے ہٹ جانے کا بھی حکم دے رہی ہو. یعنی کیا کمال سپر ہیں شہزادی کے، اپنے جسم پر تازیانے کھا رہی ہیں، یہاں تک کہ یزید قتل کا حکم دیتا ہے، اور قتل کا حکم جب ملتا ہے تو ان حبشیوں پہ نگاہ ڈالتی ہیں جو اس دربار میں کھڑی ہوئی ہیں، اور پھر ان مسلمانوں کو بیدار کرتی ہیں جن کے لیے قرآن نے اجر رسالت میں مودت مانگی ہے
کہ اسلام کا کلمہ پڑھنے والے مودت ادا نہیں کر سکے، مگر ایک کنیز نے جب اپنے دربار میں حبشیوں سے مدد مانگی تو ان کی تلوار بے نیام ہوتی ہے اور یزید کی گردن پر آ جاتی ہے کہ اگر تم نے ہماری اس شہزادی کو تحقیق کرنے کی کوشش کی تو اس دربار کو خون سے نہلا دیں گے۔ یہ وہ منزل ہے جہاں کنیز کا مرتبہ بھی دکھائی دیتا ہے اور عالم اسلام کا چہرہ بھی دکھائی دیتا ہے کہ ایک طرف وہ شہزادی جس نے جنت کے لیے نہیں، کونوا مع الصادقین کے لیے سفر کیا، سبحان اور اس نے اسلام کا چہرہ پہچنوایا، اور مظلومیت دکھائی دیتی ہے کہ جن کی مودت عالم اسلام پر واجب کی تھی ان کا کوئی مددگار نہیں تھا، اور جو کونوا مع الصادقین کے ساتھ اس منزل پر آئی اس کے مدد کرنے والے بھی کتنے ہیں جو وہاں موجود دکھائی دیتے۔ گویا جناب فضہ کا جو کردار تھا بحیثیت کنیز کے بیت الشرف میں، اس میں وہ تربیت، وہ باکمال تربیت تھی جو جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا نے کی، اور آپ نے اس کا مظاہرہ اپنی زندگی میں بھی کیا۔ جی تو نہیں چاہ رہا کہ یہ گفتگو کا سلسلہ یہاں ختم ہو، ماشاءاللہ بڑی بہترین انداز سے ہم اس مودت کے سفر کو جاری کیے ہوئے ہیں، لیکن وقت کی قلت ہے اور ہم اپنے محدود وقت میں اس پروگرام کو ختم کرنا ہے۔ شکریہ ادا کرتے ہوئے جناب مولانا اسد رضا بخاری صاحب کا، منظر نقوی صاحب کا، ارسلان زیدی صاحب کا، ام الحسنین سیدہ کونین کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری رہے گی انشاءاللہ۔ خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی